جہاں بالکل کچھ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ پیدا کرے گا۔ اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے۔ آپ صحیح طریقے سے چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جدوجہد کرو، اللہ پر چھوڑ دو کب اس چیز میں ملنا ہے، کب اس کا منظور ہونا ہے، کب کامیاب ہونا ہے۔ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ دیکھیں، جب ہم اپنی تمام تر امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ انسان جس کی پروگرامنگ میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے سکے، آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، اور ایز اے ریزلٹ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں دوسروں پر ٹرسٹ کرتا ہے، زندگی میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے، اور پھر زندگی کے کسی مرحلے میں جا کر وہ بولا بٹکا قرآن کو کھولتا ہے اور پھر پڑھتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ آتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے، اور جس کی زندگی میں دنیا فرسٹ پرائرٹی پر ہے وہ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی برباد کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے؟ بھئی جو دنیا مرے ہوئے ماں باپ کو چند ہفتوں اور چند مہینوں میں بلا کر اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتی ہے، وہ دنیا کیا تمہیں یاد رکھے گی؟ کیا تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی؟ تو خدا را اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں اور اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنا لیں، دنیا کو بعد کے لیے رکھیں۔ اور اللہ کے نزدیک اس انسان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہم نہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے، ہم بولنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ سے انسان موت تک پہنچ جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بالکل ایموشنز کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ عورت کو جو مردوں کی بنسبت پردے کا ایک اضافی حکم دیا ہے، اس کا مقصد عورتوں کو یہ واضح کرنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی نمائش نہ کرو۔ جب عورت باہر نکلے تو اس کی باڈی شیپ واضح نہ ہو، لہجہ فلرٹی نہ ہو، با کردار ہو، مختصراً یہ کہ اس میں حیا ہو۔ حیا کے بغیر پردہ نامکمل ہے۔ یاد رکھیں، کپڑے سے جسم کو ڈھکنے میں اور کپڑا صرف جسم پر لپیٹنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، خدا را پردے کا مذاق مت بناؤ۔ تنگ برقعے اور تنگ لباس پہن کر بے حیا نہیں، بلکہ کھلے برقعے کھلا لباس پہن کر با حیا بنو۔ خوشی میں تو ہر کوئی اس کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی